الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی واضح بات ارشاد فرمائیے کہ اس کے متعلق پوچھنے کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی کوئی اور ضرورت نہ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر استقامت اختیار کرو. یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اسلام کا خلاصہ چاہتا ہے، کوئی انسان اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ اسلام اپنانے کے بعد آدمی کس طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا اقرار کر لینے کے بعد، ایمان تسلیم کر لینے کے بعد بس اب اس پر ڈٹے رہو. یہی اس کے لیے کامیابی کا راستہ ہے، وہی اس کے لیے جنت کا راستہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اللہ اکبر. نہ دنیا کے اندر کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی خوف ہے. نہ دنیا کے اندر کوئی غم ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہے. کسی بھی وقت انہیں کسی بھی قسم کا کوئی غم کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. انسان کو بسا اوقات جب موت کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو اپنی برائیاں اسے یاد آ جاتی ہے. اس وقت انسان غم کرنے لگتا ہے کہ کاش کہ مجھے تھوڑا اور وقت مل جاتا، صدقات و خیرات کر لیتا، کچھ نیکیاں کر لیتا، نماز پڑھ لیتا، روزہ رکھ لیتا، بھلائی کا کام کر لیتا. لیکن جو استقامت اختیار کیا ہوا ہے اس انسان کو کسی بھی قسم کا کوئی غم کا سامنا کرنا پڑے گا ہی نہیں، نہ موت کے وقت، نہ موت کے بعد، نہ قبر میں اور نہ ہی میدان محشر میں. اللہ نے ارشاد فرمایا: اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب جنت ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور اصحاب جنت کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ توبہ کر چکے ہیں وہ بھی دین پر ثابت قدم رہے. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی ایمان کا اقرار کیا ہے، آپ کو بھی استقامت اختیار کرنا ہے. اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، توبہ کر لیا ہے تمام گناہوں سے، اب وہ استقامت اختیار انہیں بھی کرنا چاہیے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور تم ان لوگوں کی طرف میلان نہ رکھو جو ظالم ہے، ورنہ تم جہنم کے مستحق بن جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھمکی دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کو بھی دھمکی دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم ظالموں کی جانب مائل ہو جاؤ گے، اسلام تو تم نے قبول کر لیا ہے، اسلام اپنانے کے بعد تم غیروں کا طریقہ اختیار کرنے لگو گے، غیروں کے ساتھ تمہارا رویہ ویسا ہو جائے گا جیسا کہ اسلامی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہیں ہے ویسا اگر تمہارا رویہ ہو جائے گا تو لہذا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہیں بھی جہنم کی آگ چھو کر رہے گی. اور اللہ رب العزت کے یہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا نہ آپ کے ساتھیوں کا کوئی مددگار ہوگا. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا: فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. پس آپ لوگ اسی دین کی طرف بلائیں جو خود بھی اس پر ثابت قدم رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو آپ لوگوں کے خواہشات کی اتباع نہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیے اور خود بھی استقامت اختیار کیجیے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ بھلائی کی جانب بلا رہے ہیں اور خود دیندار بنے ہوئے نہیں ہیں،
خود دین سے دوری اختیار کیے ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ لوگوں کے خواہشات کی اتباع مت کیجیے ورنہ آپ استقامت کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ لہذا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ کافروں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر مصائب و آلام بہت زیادہ ہو گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کہ ہم پر مصائب و آلام ٹل جائے، کافروں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ایمان قبول کرنے کے پاداش میں آرا ان کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا اور ان کو 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان پر کنگھیاں چلائی جاتی تھی جو لوہے کی کنگھی ہوتی تھی جن سے ان کے پورے گوشت اکھاڑ لیے جاتے تھے، اور تم ہو کہ اے خباب تم اسی پر پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خباب بن ارت کو ایسا کہہ رہے ہیں، اور خباب بن ارت کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانہ خلافت میں کبھی کبھار خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے اور فرماتے اے خباب ذرا اپنی پیٹھ تو اٹھا کر دکھاؤ۔ لہذا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیٹھ سے کپڑا ہٹاتے اور دکھاتے اور رونے لگتے تھے حضرت عمر بن خطاب، کیونکہ ان کی ہڈی ابھی نظر آ رہی ہوتی، نظر ان کی ہڈی چمک رہی ہوتی ہے، آگ کے انگاروں میں انہیں لٹایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنی بھیانک سزا دی جاتی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے خباب تم استقامت کی راہ کو اپناؤ، تم ابھی سے گڑبڑ ہو گئے، تم ابھی سے ڈر گئے، تم ابھی سے تمہارے قدم ڈگمگانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ لہذا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ارشاد فرمائے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں تم یہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تم سے پہلے لوگوں کو جو پریشانیاں دی گئی، جو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور جو ان کے قدم ڈگمگا گئے، ویسے تمہاری نوبت نہیں آئی ہے۔ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے متی جاء نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان رسول اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا استقامت کو انسان اختیار کرتا ہے تو اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی گھر والوں کی وجہ سے اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی باہر والوں کی وجہ سے، کبھی نوکری کو لے کر کے، کبھی اور کسی چیز کو لے کر کے، ہر معاملے میں اس انسان کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اب اس کے دل میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، میں استقامت کی راہ کو چھوڑ دوں گا، اسلام کو لوگوں کے طریقے پر میں چلوں گا، لہذا لوگ جیسا کہیں گے ویسا میں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کو میں الگ رکھوں گا، جہاں اللہ کا فرمان ماننا ہوگا وہاں دیکھوں گا کہ لوگوں کے درمیان کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، میری جانب سے لوگوں کے درمیان کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، مجھے لوگوں میں کوئی پریشانی نہیں دکھائی دے رہی ہے، تو لہذا اسی حالت میں اللہ کے اطاعت کروں گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم کہہ دے کہ ہم میں ایمان والے ہیں اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا؟ یقیناً تمہیں فتنوں میں ڈالا جائے گا، اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کو ڈالا گیا تھا، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ تم میں ایمان والے کون ہیں اور کافر کون ہیں، یعنی انکار کرنے والے کون ہیں، یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ فرمایا تھا، لہذا ایک جگہ پر کافروں سے مدبیڑ ہو گئی، یہاں تک کہ تمام کے تمام صحابہ کرام مارے گئے۔ 2 صحابہ کرام کو ان لوگوں نے پکڑ لیا جن میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لہذا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے ہاتھوں میں بیچ دیا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا جانا تھا، سولی پر لٹکایا جانا تھا۔ انہیں کافر و مشرک لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے جنگ بدر میں، تم نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے جنگ بدر میں، اس کی پاداش میں ہم تمہیں سزائے موت دینے رہے ہیں، لیکن اب بھی موقع ہے کہ تم سزائے موت سے بچ سکتے ہو۔ وہ ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہو کہ کاش کہ میرے جگہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں پھانسی کے پھندے پر لٹک جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی کانٹا چپ جائے، اور میں کیسے اس بات کو پسند کروں کہ میری جگہ میں کاش کہ اللہ کے نبی ہوتے، استغفر اللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کا اظہار انہوں نے فرمایا کہ دنیا دنگ رہ گئی، دنیا کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان کے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ان کے اندر کس طریقے سے ثابت قدمی رکھی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔
انسان جو ثابت قدمی اختیار نہیں کرتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا بھی حکم ہے، ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم ہے جو اسلام سے روگردانی اختیار کرتا ہے، یعنی اسلام کو اپنا لیا، اسلام کو اپنا لینے کے بعد اسلام کے بارے میں غداری کرنا شروع کر دیا، ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اور قتل عام آدمی نہیں کرے گا بلکہ حکومت قتل کرے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اسلام میں کوئی اگر داخل ہونا چاہتا ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی آدمی کو زبردستی پکڑ کر کے مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، لیکن جب دین کو اس نے اپنا لیا، دل اور جان کے ساتھ اس نے کھلے عام اپنا لیا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے لگا، روزے رکھنے لگا، زکوٰۃ دینے لگا، حج کرنے لگا، پھر اچانک سے باغی ہو گیا، ایسے لوگوں کو حکومت کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ لہذا ثابت قدمی ایک عظیم چیز ہے، جو کوئی انسان ثابت قدمی اختیار کرتا ہے اسلام کے اندر، ایسا انسان کامیابی کے راستے کو اپنا لیتا ہے، اور جو انسان روگردانی اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مول لیتا ہے اور آخرت کی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو استقامت کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، تمام قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ہمارے لیے آسان بنا، اور قیامت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔